بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک لڑکا بھیجو جس کو میں جادو سکھا دوں۔ اس نے ایک لڑکا بھیج دیا جس کو وہ جادو سکھانے لگا۔ اس لڑکے کے راستے پر ایک راہب رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کی گفتگو سنی تو اس کو اس کی گفتگو پسند آئی۔ وہ لڑکا جب بھی ساحر کے پاس جاتا تو وہ اس راہب کے پاس بیٹھتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک لڑکا بھیجو جس کو میں جادو سکھا دوں۔ اس نے ایک لڑکا بھیج دیا جس کو وہ جادو سکھانے لگا۔ اس لڑکے کے راستے پر ایک راہب رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کی گفتگو سنی تو اس کو اس کی گفتگو پسند آئی۔ وہ لڑکا جب بھی ساحر کے پاس جاتا تو وہ اس راہب کے پاس بیٹھتا۔ جب وہ ساحر کے پاس جاتا وہ اس لڑکے کو مارتا۔ اس لڑکے نے راہب کو شکایت کی تو راہب نے کہا، جب ساحر کا ڈر ہو تو کہنا میرے گھر والوں نے روک لیا، اور جب گھر والوں کا ڈر ہو تو کہنا مجھے ساحر نے روک لیا۔ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تاکہ اس لڑکے کا گزر ایک دن ایک بڑے جانور پر ہوا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج میں معلوم کروں گا کہ ساحر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ساحر افضل ہے یا راہب؟ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس طرح کہا کہ اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ۔ اے اللہ، اگر آپ کو جادوگر سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دیں تاکہ لوگ گزر سکیں۔ چنانچہ اس نے پتھر مارا اور اس کو ہلاک کر دیا اور لوگ گزر گئے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور اس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ راہب نے اسے کہا، اے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، تیرا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں عنقریب آزمائش میں ڈالا جائے گا، اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے تو میری اطلاع نہ دینا۔ اور یہ لڑکا مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو بحکم خدا درست کرتا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک ہم مجلس اندھا ہو چکا تھا۔ وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے عطیات لے کر آیا اور کہنے لگا، اگر تو نے مجھے شفا بخش دی تو یہ تمام عطیات تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتے ہیں، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اسی طرح بیٹھ گیا جس طرح پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری بینائی تمہیں کس نے واپس کی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے بیٹے، تیرا جادو یہاں تک پہنچ گیا کہ مادر زاد اندھوں کو کوڑیوں کو درست کرتا ہے
اور فلاں فلاں کا کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بے شک میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، مگر اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کو آرے سے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ پھر بادشاہ کے ہم مجلس وزیر کو لایا گیا، اس کو کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، اس نے انکار کر دیا۔ پس آرا اس کے سر پر رکھ کر اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، چنانچہ اس کے دونوں ٹکڑے ادھر ادھر گر پڑے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا، اس کو بھی کہا گیا کہ تو دین سے پھر جا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے سپرد کر کے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر چڑھاؤ، جب تم پہاڑ کی بلند چوٹی پر پہنچ جاؤ، پھر اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر، ورنہ اس کو نیچے پھینک دو۔ وہ لوگ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح آپ چاہیں ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائیں۔ پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا جس سے وہ تمام لوگ گر پڑے اور لڑکا صحیح سلامت چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اللہ میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اس نے پھر اس کو اپنی ایک خصوصی جماعت کے سپرد کیا اور ان کو ہدایت کی کہ اس کو کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے درمیان لے جا کر پوچھو، اگر یہ دین سے پھر جائے تو بہتر، ورنہ سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو لے گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح آپ چاہیں ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جائیں۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب کر مر گئے۔ لڑکا پھر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان تمام کے لیے میری طرف سے کافی ہو گیا۔ پھر اس نے بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طریقہ نہ اختیار کرے جو میں کہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم تمام لوگوں کو وسیع میدان میں جمع کر، پھر مجھے سولی دینے کے لیے ایک کھجور کے تنے پر چڑھاؤ اور ایک تیر میرے تھیلے میں سے لے کر اس کو کمان میں رکھ کر اس طرح کہو، بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے تیر مارتا ہوں، پھر مجھے تیر مارو۔ جب تم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے۔ پس بادشاہ نے لوگوں کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا اور تیر لے کر تیر کو کمان میں رکھا، پھر کہا، بسم اللہ رب الغلام، اور تیر اس کی طرف پھینک دیا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگ اس پر پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو بادشاہ کے پاس لایا گیا اور بادشاہ کو بتلایا گیا کہ تو جس چیز سے خطرہ محسوس کرتا تھا وہ خطرہ تجھ پر منڈلانے لگا۔ لوگ تو ایمان لے آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ گلیوں کے کناروں پر خندقیں کھودی جائیں۔ وہ کھودی گئیں اور ان خندقوں میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دے دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں جھونک دیا جائے، یا اس کو کہا جائے کہ تو اس آگ میں گھس جا۔ پھر انہوں نے اسی طرح کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے کچھ ہچکچائی۔ لڑکے نے اس کو آواز دی، اے اماں، تو صبر کر، تو حق پر ہے۔ تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔